کو شوق میں دیتے ہیں تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کا، یہ تو پھر اس سے بھی اور بہت بات 500 سال بعد کی کتاب ہے، تو بغیر سند کے 450-500 سال بعد لکھی جانے والی کوئی کتاب اور بغیر سند کے وہ قول منسوب کر دے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی 1971-72 میں پڑھی تھی، 1972 میں یہ کتاب پڑھی تھی، تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب کی گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اس زمانے کے اور کئی اولیاء۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ نے سنا ہے طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب اب جو ہے یہ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور اب ہوگا مناظرہ۔ بہت زیادہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ اس طرح کی ہستی جو ہے کب سامنے آئے گی۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے علماء، چھوٹے چھوٹے مولوی جو ہیں وہ تو ان کے پاس جا رہے تھے اور بلکہ بڑے بھی کہہ رہے تھے مناظرے کے لیے، کبھی لائیو کا کہہ رہے تھے، کبھی فیس ٹو فیس کا کہہ رہے تھے آپ کے سامنے، جس طرح حنیف قریشی صاحب ہو گئے، ادھر طارق مسعود صاحب ہو گئے، مناظرے کے لیے گئے بھی ہیں لیکن آپ کے سامنے مناظرہ نہیں ہوا۔ تو اب جو ہے طاہر القادری صاحب جو ہے وہ میدان میں آ گئے، تو اب حقیقت بات یہ ہے کہ مزہ آئے گا۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا طاہر القادری صاحب کا بیان بھی سنا ہے اور باقی مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے آگے جو رپلائی دیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اصل کہانی سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ ختم کب ہوگی، یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مختصر سا ٹائم ہے۔ طاہر القادری صاحب نے ایک تو یہ کہا تقریباً 52 سال جو ہے وہ ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو 52 سال پہلے میں نے اسٹڈی کیا اور اس کے اندر کچھ عبارتیں تھیں جو میں نے اپنے والد صاحب کو اس وقت بتائی تھیں کہ اس کے اندر مجھے جو ہے شک نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے والد صاحب نے جو ہے مجھے منع کر دیا کہ یہ جو ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ غلط عبارتیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر غلط چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات اس نے مانی ہے۔ اور دوسری بات اس نے کی ہے کہ میں اپنے سننے والے سامعین کرام، ناظرین، سب سے کہنا چاہتا ہوں، میں سب سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کے اندر جو شریعت کے حوالے سے جو بات ٹھیک ہے آپ اس کو مانیں، اور جو بات غلط ہے آپ اس کو نہ مانیں، اس کو چھوڑ دیں، پھینک دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اب مرزا صاحب نے کیا کہا ہے، مین جو ہے نا لمبی گفتگو ہے، اگر آپ وہ سنیں گے تو گھنٹوں کے اوپر کام جائے گا۔ میں آپ کو مختصر سے ٹائم کے اندر بتانا چاہتا ہوں کہ اصل کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کب ہوگی۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں یار، ہم نے یہ بھی تو دیکھنا کہ یہ مسئلے جو ہیں ختم کب ہوں گے اور کیسے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ حقیقت آپ تک ضرور پہنچے گی۔ اچھا، 52 سال کے بعد مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب شرم کا مقام ہے، 52 سال آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا یار۔ یہ ویسے سوال، اس کا جواب میرے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، میرے خیال میں ٹھیک ہی ہے۔ 52 سال بعد اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا عبارتیں جو ہیں غلط آ رہی ہیں بکس کے اندر، اور اب تک آپ کے سامنے جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اس طرح کی مطلب عبارتیں چلتی آ رہی ہیں، تو آپ قوم کے سامنے رکھ دیتے ہی، تو وہ ایک تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے اپنے سننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر جو چیز قرآن و سنت سے نہیں ملتی آپ اس کو جو ہے نہ اٹھائیں۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں، جو قرآن و سنت آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت آگے لے آئیں، آپ یہ کتابیں پھر درمیان میں کیوں لے کر آ رہے ہیں کہ یار یہ کتابیں جو ہیں آپ درمیان میں لے بھی نہ آئیں، ان کو ڈائریکٹ قرآن و سنت، قرآن مجید اور بڑی بڑی ہماری جو ہے بزرگان دین کی بڑی بڑی جو تصانیف ہیں آپ ان کو سامنے لے آئیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے، جھگڑا جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کا جو ہے آگے جو ہے کیا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، فیس ٹو فیس آتے ہیں یا آن لائن مناظرہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی جب وقت آئے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ٹائم پہ آگاہ کریں گے، اس کی جو بھی سچویشن بنے گی۔ تو فی الحال یہ پوزیشن ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں،
ہماری جو ہے وہ یہ رائے ہے کہ دیکھیں بات کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے. کیا آپ میری یہ اس رائے کے ساتھ ہیں جو میں اب دے رہا ہوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ادھر ایک طرف تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے مناظرہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی تیار ہے تو آئے میرے سامنے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس چیز کا. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی اگر بندہ جاتا ہے مناظرے کے لیے فیس ٹو فیس کرنا چاہتا ہے تو وہ جناب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے فقہ سے بڑا آدمی جو ہے وہ لانچ کریں، اپنے فقہ کے جتنے علماء ہیں وہ سارے کہہ دیں کہ ہمارا یہ بندہ آپ سے مناظرہ کرے گا تو تب میں کروں گا. یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو ان کا اصل میں مناظرہ اس لیے نہیں ہو رہا، ورنہ یہ کب کا رزلٹ آ گیا ہوتا. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دونوں طرف، مرزا صاحب کو بھی اور طاہر القادری صاحب، یار بہت بڑے جو ہے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے. تو اب اگر میدان میں بات اتری ہے تو آپ جناب مقابلہ کر لیں. آن لائن دور ہے، جدید دور ہے جناب، آپ فیس ٹو فیس نہ بیٹھیں، آن لائن بیٹھیں. اپنے جو جذبات ہیں، اپنا علم ہے یا جذبات ہیں، جو چیز بھی ہے قوم کے سامنے رکھ دیں. یار ہمیں قوم فیصلہ کر دے گی، یقین مانیں. اگر میں ایک بندے کو سپورٹ کروں گا، مرزا صاحب کو سپورٹ کروں گا یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سپورٹ کروں گا، میرے ایک آدھ بندے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات ہمیشہ اسی کی بنے گی جو حق پر ہوگا. یہ ہم پہلے بھی چلا رہے ہیں خدارہ. یہ فیس ٹو فیس مناظرہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اس میں قتل و غارت کا جو ہے بہت زیادہ 99% جو ہے خدشہ ہوتا ہے قتل و غارت کا. کیا فائدہ یار؟ آپ بیٹھ جائیں جناب کیمرے کے اندر، آپ جناب ادھر سے دونوں اپنے جو ہیں جو چیزیں ہیں ہائی لائٹ کریں یار، اس کو کلیئر کریں قوم کے سامنے، اس امت کے سامنے. یار وہ ایک پیغام پہنچے. ادھر جناب بابوں کی کتابیں، ادھر قرآن و سنت. دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر سے بھی عوام کو ایک لولی پاپ دیا جاتا ہے اور ادھر سے بھی دیا جاتا ہے. کیا فائدہ یار؟ بیٹھیں مناظرہ کریں، اور وہ کیا ہے آن لائن کریں. اور ناظرین آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے ضرور رپلائی کرنا ہے، کیا ہماری یہ رائے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا جس طرح باقی طاہر القادری صاحب تھی کہ ان کے فقہ کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم فیس ٹو فیس، جس طرح حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں فیس ٹو فیس ہم مناظرہ کریں گے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یا مرزا صاحب کی جو بات ہے کہ ایک بندہ سلیکٹ کر لیں، ہم ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یا یہ ہماری ترتیب یہ ٹھیک ہے کہ آن لائن بیٹھ جائیں جناب جو بھی ہے؟ ہاں لیکن یہ بات تو مرزا صاحب کی ٹھیک ہے، ایک بندہ تو سلیکٹ کرنا پڑے گا. آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں، اور کل جو ہے ادھر حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں. یہ آپ نے کس کے ساتھ مناظرہ کر لیا؟ یہ بات ضرور ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بندہ تو سلیکٹ کرنا پڑے گا. تو ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں اور ہم نے حق سچ کی بات کرنی ہے. ہم نے کسی ایک کو اپنی گود میں نہیں بٹھانا کہ فلاں جو ہے ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. جو حق سچ کی بات ہے ہم نے وہ کرنی ہے، چاہے وہ دشمن بھی کیوں نہیں. اور اس چینل کے اوپر اس طرح کی کرنٹ افیئر کے حوالے سے ضرور ویڈیو جو ہے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. نئے ہیں چینل کے اوپر تو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.